تلاوت کی ہوئی آیت سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 121 ہے۔ تذکرہ چل رہا تھا کہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے، یہ وہ لوگ ہیں مراد جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ کتاب سے مراد تورات ہے، انجیل ہے۔ ان کو بھی اللہ نے کتاب اسی واسطے دی تھی تاکہ وہ کتاب کی تلاوت کریں۔ جن کو ہم نے کتاب دیا وہ تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو تورات والے تورات کی تلاوت ویسا کرتے تھے جیسا اس کا حق تھا۔ آگے حکم ہے اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب جس کو قرآن دی گئی ہے ان کو بھی قرآن کی تلاوت ویسا ہی کرنا چاہیے جیسا قرآن کی تلاوت کا حق ہے، تو یقیناً وہ اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم پر ایمان لانا فرض ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ایسے یہ بھی فرض ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں اور صحیح پڑھیں۔ غلط پڑھنے سے قرآن کریم کا نہ صرف حق ادا نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العزت کو غصہ آتا۔ چنانچہ حدیث پاک میں یہ الفاظ موجود ہیں، بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیوں لعنت کرتا ہے؟ کہ وہ اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم پر ایمان لانا جس طرح فرض ہے، صحیح پڑھنا بھی فرض ہے، اور اس طرح اس کو سمجھنا بھی فرض ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے، اور اس کو پہنچانا بھی فرض ہے۔ یہ 5 فرض ہیں اور 5 قرآن سے ثابت ہیں، نص قطعی ہے ان کے لیے۔ سورہ بقرہ ہی میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آخری حصے میں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لائے اللہ کے رسول اس کتاب پر جو آپ کے پاس بھیجی گئی ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے ایمان والے یعنی صحابہ۔ تو سب سے پہلے اس کتاب پر اللہ کے رسول خود ایمان لائے اور بقیہ تمام صحابہ بھی اس کتاب پر ایمان لائے۔ یہ سورہ بقرہ کے آخر میں آپ پڑھتے ہیں ختم قرآن کے موقع پر۔ قرآن کریم پر ایمان لانا جس طرح فرض، ایسے ہی اس کو پڑھنا فرض۔ 21واں پارہ پہلی آیت میں اللہ نے کہا اتل ما اوحی، پہلا لفظ ہے یہ 21واں پارہ کا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ کے پاس کتاب پہنچی ہے اس میں سے آپ تلاوت کیجئے۔ پوری کتاب کو پڑھتے رہنے کا حکم دیا اللہ نے۔ پھر اس کو صحیح پڑھنا، اگر کوئی شخص غلط پڑھتا ہے اس آیت کی زد میں آتا ہے۔ اس آیت میں کیا کہا ہے؟ حق کا تلاوتی، جیسے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا حق ہے ویسا ڈرنا، ایسے ہی تلاوت ایسی کرنا جیسے کتاب کا حق ہے۔ تلاوت صحیح ہو گئی، اب اس کے بعد اس کا سمجھنا، قرآن کریم کا سمجھنا بھی فرض ہے۔ یہ بھی نص قطعی سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں بے شمار ہیں۔ اس موضوع پر ہم نے مستقل بیان کیا ہے کہ قرآن کے حقوق بندوں پر کیا کیا ہیں۔ قرآن کریم کو اگر کوئی سمجھتا نہیں ہے، منصب رسالت، مقاصد بعثت نبوی، 3 جگہ اللہ نے بیان کیے ہیں، 3 جگہ، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ جمعہ، اور تینوں جگہ وہی 4 چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہیں مقاصد بعثت نبوی میں۔ وہ کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اور یعلمہم الکتاب، اور یزکیہم۔ کہیں یزکیہم کے ساتھ حکمت بھی ہے۔ ان تینوں کا مفہوم یہ ہے کہ تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تزکیہ قلب، یہ 3 کام مقاصد بعثت نبوی میں سے۔ اور لتتلو علیہم، آپ ان پر تلاوت کریں، اور لتبین للناس ما نزل الیہم، آپ ان کے سامنے کھول کے بیان کر دیں جو نازل کیا ہم نے، تاکہ وہ بھی تفکر کر سکیں۔ اس طرح قرآن کریم کا سمجھنا، سمجھانا، کھول کر واضح کرنا فرض۔
پہنچانا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو ہم نے نازل کیا ہے آپ کے رب کے پاس سے۔ اگر آپ نے نہ پہنچایا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ تو پہنچانا بھی فرض اور عمل کرنے کے بارے میں سخت الفاظ ہے قرآن کریم کے۔ سورہ جمعہ 28واں پارہ، مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، جنہیں تورات دی گئی انہوں نے اگر تورات پر عمل نہیں کیا، صرف اس کا علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا، تو فرمایا ایسا ہی ہے جیسے حمار اپنے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد لے۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، اسفار کہتے ہیں بڑی بڑی کتابوں کے بوجھ کو۔ علامہ سعدی نے اسی سے اخذ کیا ہے کہ چار پائے برو کتاب چند، نہ محقق بود نہ دانش مند، چار پائے برو کتاب چند۔ اگر کسی نے علم حاصل کر لیا اور عمل نہیں کیا تو اس کی مثال دیا ہے کہ اس کے اوپر گویا کتابوں کے بوجھ لدے ہوئے ہیں۔ تو عمل کرنا فرض، یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ ماننا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور ماننا جبھی صحیح ہے جب آپ جان کر مانیں۔ اس کے بعد پڑھنا، صحیح پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور پہنچانا، ان سے آپ گریز نہیں کر سکتے۔ آج قرآن کریم کا یہ حق کتنا ادا ہو رہا ہے، کتنی کوتاہی ہو رہی ہے، یہ ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کو آپ غور سے دیکھیں، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات، یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ایمان لانے کی یہ پہچان ہے کہ اس کو شب و روز پڑھتے رہتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا انکار کر دیں وہی لوگ خسارے والے اور گھاٹے والے ہیں۔ یہ ہے تو یہودیوں کے لیے کہ یہودی اگر اس کتاب کا انکار کریں تو خسارے میں پڑ جائیں گے، لیکن سچ یہ ہے قرآن کریم ہو یا تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو یا کوئی بھی آسمانی کتاب ہو، اپنے اپنے وقت میں وہ کتابیں حق تھیں، انہی میں نجات منحصر تھی۔ جن کو جو کتاب ملی اللہ کی، اس زمانے میں وہی کتاب نجات کے واسطے واجب العمل تھی، اور جن لوگوں نے اس کا انکار کیا وہ خسارے میں تھے۔ اب چونکہ تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہیں، اس لیے قرآن کریم ہی میں نجات منحصر ہے، اس سے انکار کرنے والا خسارے کے اندر پڑنے والا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل سے خطاب ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کے اولاد، جس سے مراد ہیں یعقوب علیہ السلام۔ اے بنی اسرائیل یعنی اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، پورے اولاد یعقوب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آج کے جو اسرائیلی ہیں یہ بھی اسی سلسلے میں ہیں، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے آتے ہیں۔ جیسا آپ کو معلوم ہے نبیوں کا شجرہ، جتنے نبی آئے سب بنی اسحاق میں آئے، اور بنی اسحاق یعقوب ہی کی اولاد ہیں۔ حضرت موسیٰ تک، حضرت عیسیٰ تک ہر نبی جتنے بھی آئے حضرت اسحاق کے بعد وہ سب کے سب بنی اسحاقی کہلاتے ہیں۔ بنی اسماعیل میں صرف ایک نبی آئے، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف ان کا یہ خیال تھا کہ وہ بھی بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوئے، بنی اسحاق میں کیوں نہیں پیدا ہوئے۔ یہاں جتنے بھی الفاظ آئیں گے بنی اسرائیل کے لیے وہ سب اولاد یعقوب کے واسطے آئیں گے، انہیں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمتیں جو تم پر میں نے انعام کیا ہے وقتاً فوقتاً۔ تم نے کہا پانی
تو پتھروں سے چشمے جاری کر دیے، تم نے کہا بھوک، تم نے صبر نازل کر دیا، تم نے کہا اندھیرا تو اللہ نے آسمانوں سے روشنی کا انتظام کیا، تم کو جتنی ضرورتیں پیش آتی گئیں تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس زمانے کے جو نبی تھے حضرت موسیٰ، ان سے تم نے درخواست کر کر کے اللہ سے منظور کروایا۔ چنانچہ یا موسیٰ ادع لنا، یا موسیٰ ادع لنا بار بار پیچھے آ چکا ہے، یعنی اے موسیٰ آپ دعا کرو ہمارے لیے، اے موسیٰ ہمارے حق میں آپ دعا کرو، پیچھے بار آ چکا ہے۔ یہاں ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا اللہ نے، انعمت علیکم، تم پر میں نے نعمتیں اپنی پوری کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور تم کو میں نے فضیلت بخشی ہے سارے جہان پر، سارے جہان پر۔ یعنی جس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی ان کے درمیان نبی موجود تھے، جب تک ان کی شریعت منسوخ نہیں تھی تب تک ان کی فضیلت سارے جہان پر مسلم، لیکن قرآن آنے کے بعد اب کسی کی کوئی فضیلت نہیں رہ گئی امت محمدیہ کے مقام پر۔ امت محمدیہ کو جو اللہ نے فضیلت بخشی ہے سابقہ تمام کتابوں کو منسوخ کر کے، ہاں یہ کتاب یعنی قرآن تمام سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تکذیب نہیں کرتی۔ ہاں وہ جگہیں جہاں انہوں نے چینج کر دیا ہے، محرف کر دیا ہے، تبدیلی کر دیا ہے، ان تمام مقامات کی تصحیح بھی کرتی ہے قرآن۔ اب کوئی کتاب واجب العمل نہیں ہے، بلکہ ساری کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ قرآن کریم میں اللہ نے بھیج دیا ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، یہی کتاب واجب العمل ہے۔ اب وہ جو کہہ رہے ہیں یہودی کہ تم پر ہم کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، اسی آیت کو پیش کرتے ہیں وہ، فضلتکم علی العالمین، تم کو فضیلت میں نے دیا ہے سارے جہان کے لوگوں پر، اس زمانے کے سارے جہان کے لوگوں پر بے شک فضیلت دی ہے، اس زمانے کے سارے جہان کے لوگوں پر بے شک فضیلت دی ہے، لیکن قرآن کریم کے نزول کے بعد اب کسی کے لیے کوئی فضیلت باقی نہیں ہے جو مقابلے میں آ سکے امت محمدیہ کے۔ امت محمدیہ کے فضائل اس موقع پر میں نے سنائے تھے گزشتہ ہفتے میں، بے شمار فضائل ہیں۔ اس میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ایک ایک ہزار مہینے میں حاصل کیے تھے، اللہ نے امت محمدیہ کے لیے ایک شب میں دینے کا فیصلہ کیا ہے، ایک شب میں۔ چنانچہ شب قدر کا وجود اسی امت میں ظاہر کیا اللہ نے، اس سے پہلے شب قدر کا وجود نہیں تھا، یہ صرف عطا کرنے کے لیے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو ایسے دن سے کہ نہیں کام میں آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی، کوئی نفس کسی نفس کے کام میں کچھ بھی نہیں آئے گا، ایسے دن سے ڈرو۔ میں نے مثال دیا تھا اس سے پہلے کہ یہ دن کون سا ہوگا، یہ محشر کا میدان ہوگا۔ کوئی شخص کسی شخص کے کام میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ یہ وقت حساب کا ہوگا، عمل کا وقت ختم ہو چکا۔ جب تک اس دنیا میں ہیں اور غرغرہ موت کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے تب تک عمل کا وقت ہے، اور اس کے بعد اس جہان سے منتقل ہونے کے بعد عمل کا وقت ختم ہو جائے گا، صرف حساب کا وقت باقی رہے گا۔ اس لیے کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا، اللہ نے خود فیصلہ کر دیا ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اے نبی آپ پہنچا دیجئے، آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، اور میرے ذمہ حساب کرنا ہے، حساب میں خود کروں گا۔ تو یہ عالم میں کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی کیا آپ میرے کام میں نہیں آئیں گے؟ فرمایا عائشہ 4 وقت ایسا ہے کہ جب تک وہاں سے انسان پار نہ ہو جائے تب تک ہر شخص اللہم سلم کہتے ہوئے گزرے گا، اے اللہ سلامتی سے گزار دے۔ اور وہ 4 وقت کون کون سے ہیں؟ ایک تو نامہ اعمال کے تولنے کا وقت، فمن ثقلت اور فمن خفت، دونوں آیتیں بے شمار ہے۔ نامہ اعمال تولا جائے گا، ترازو کی تول میں رکھ کر تولا جائے گا، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جس کا نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا عیشۃ راضیہ، پسندیدہ عیش میں،
ومن خفت موازینہ، جس کا نام اعمال کا پلڑا نیکیوں کا ہلکا پڑ گیا، فامہ ہاویہ، اس کی ماں جہنم ہوگی، جہنم کے اندر رہے گا وہ۔ یہ آیت کا مضمون قرآن کریم میں 10 جگہ ملے گا آپ کو۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ، سورہ اعراف کی آیت۔ تو یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، تو نام اعمال تولنے کے وقت کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا۔ اور فرمایا پل صراط سے گزرنے کے وقت تک، جب تک کوئی گزر نہ جائے۔ اور تیسرا، جب تک نام اعمال داہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں نہ آ جائے تب تک کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا۔ تو آپ کو معلوم ہے سوال جواب کیا ہوگا؟ 5 چیزوں کا سوال ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے، کسی کے قدم جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک 5 سوال کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال ہوگا عمر کہاں لگایا، کس کام میں؟ نمبر 2 شباب، جوانی، زندگی کی صلاحیتیں، خوابیدہ صلاحیتیں جوانی کی جو تم کو ہم نے دی تھی، تم نے کس کام میں لگایا؟ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پر خرچ کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ بعض لوگوں نے مال کہاں سے کمایا 1 اور کہاں خرچ کیا 2 شمار کرتے ہیں تو 5 سوال بن جاتے ہیں، اور دونوں کو ایک کیا جائے تو 4 سوال بنتے ہیں۔ اسی واسطے بعض روایتوں میں 4 سوال ہیں اور بعض روایتوں میں 5 سوال ہیں، بات وہی ہے۔ ترمذی کے الفاظ ہیں لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 کا الفاظ ہے، 4 سوال۔ کمانا اور خرچ کرنا ایک ہی شمار کیا، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن علمہ ماذا عمل فیہ۔ یہ 5 سوال یا 4 سوال، اس کے بغیر قدم نہیں ہٹیں گے۔ تو یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا جب تک یہ 4 مرحلے پار نہ ہو جائیں۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ قبول کیا جائے گا کوئی عدل۔ عدل کے معنی زر معاوضہ، فدیہ، جس کو ہم اردو میں زر ضمانت کہتے ہیں۔ زر ضمانت کہ معاوضہ لے کر چھوڑ دو، کچھ بھی ہوگا تو یہ زر معاوضہ آپ کا ڈوب جائے گا۔ وہاں پر کوئی ضمانت کا معاوضہ مقرر نہیں کیا اللہ نے، قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کی شفاعت اور سفارش وہاں قبول نہیں کی جائے گی جب تک یہ 4 مرحلے گزر نہ جائیں۔ شفاعت بڑی اہم چیز ہے۔ سفارش کو شفاعت کہتے ہیں عربی میں۔ شفاعت کے لیے 4 شرطیں رکھا ہے قرآن کریم نے، 4 شرطیں رکھا۔ اس کی پوری بحث سورہ مدثر پارہ 29 میں آئے گی، خلاصہ اس کا عرض کر دیتا ہوں میں۔ ان 4 شرطوں کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ کیا کیا شرطیں ہیں وہ؟ الا لمن ارتضى، الا لمن ارتضى، جب تک اللہ کی رضا نہ ہو جائے کہ تم ان کے بارے میں بول سکتے ہو تب تک کوئی بول نہیں سکے گا۔ لا یملکون منہ خطابا، اللہ سے کوئی خطاب ہی نہیں کر سکے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کس کی مجال کہ ان کے سامنے سفارش کر سکے۔ یہ تو جز ہے۔ آیت الکرسی سب سے عظیم آیت کیوں ہے؟ پورے قرآن کریم کی آیتوں میں، پورے قرآن کریم کی آیات میں سب سے عظیم المرتبت آیت آیت الکرسی ہے۔ پوچھا اس کی وجہ معلوم ہے کیوں؟ ساری آیتوں میں آیت الکرسی کی عظمت کیوں؟ کیونکہ اس آیت میں 10 ٹکڑے ہیں، 10 جملے ہیں۔ گن ڈالیے آپ بیٹھ کے، ابھی گن لیجیے ہاتھوں پہ۔ یہ 10 جملے میں اللہ نے خود اپنا تعارف خود کروایا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔
10 ٹکڑے ہیں، آیت ایک ہی ہے، آیت ایک ہی ہے لیکن 10 ٹکڑے ہیں اور 10 جملے ہیں. ان 10 جملوں میں اللہ نے اپنا تعارف خود کرایا، اور اس ٹکڑے میں کبھی آپ مزے لے کر سنیے، انشاءاللہ آئے گا تیسرا پارہ، تب تک انتظار کیجیے. لیکن اس کا ایک ٹکڑا مجھے یہاں دکھانا ہے. من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے وہ؟ اللہ پوچھتے ہیں کون ہے وہ جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے. اجازت ہوگی اللہ کی تب زبان کھول سکے گا، ورنہ لا یملکون منہ خطابا، کوئی کسی سے بات نہیں کر سکے گا. تو پہلی شرط کیا نکلی؟ اللہ کی اجازت. نمبر 2 کیا ہے؟ شفاعت کا استحقاق. شفاعت کا استحقاق. سب کی شفاعت نہیں کریں گے، کوئی بھی نہیں کریں گے، نہ انبیاء، نہ شہداء، نہ صلحاء، نہ علماء، نہ حفاظ. اس میں اہلیت ہونا پڑتا. سب کی سفارش نہیں کریں گے. استحقاق کے معنی اس میں اہلیت ہونا پڑتا، اہلیت. اور اس کا ادنا درجہ ہے کہ ذرہ برابر ہی صحیح مگر ایمان کی شرط ہے. ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر، جو کے دانے کے برابر، سرسوں جس کو ہم رائی کہتے ہیں، کم سے کم اتنا ایمان ہو تب کوئی سفارش کر سکے گا. تو یہ اہلیت کی بنیادی شرط ہے. اللہ کی اجازت، ان میں استحقاق. اور تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ جو بندہ سفارش کرتا ہے ان کو اللہ تعالی نے متعین پیغام دیا ہے. مثلا شہداء کے لیے ایک الگ پیغام ہے، علماء کے لیے الگ پیغام ہے، حفاظ کے لیے الگ پیغام ہے. حفاظ کے لیے کیا طے کر دیا؟ جو شخص حافظ بنا وہ اپنے خاندان والوں کے لیے 10 کی سفارش کر سکے گا. 10 کیسے ہوں گے؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے 10 کی سفارش کرے گا حافظ قرآن، اور اللہ اسے قبول کریں گے. من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. یہ 10 جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی مگر سفارش کرنے کا اللہ اسے حق دیں گے. 11 بھی نہیں کر سکے گا، وہ بھی 10 ہی کرے گا. یہ ہے سفارش کرنے والے کے لیے اللہ کا حکم. ایسے ہی علماء کے لیے ہے، ایسے ہی حفاظ کے لیے ہے، ایسے ہی انبیاء کے لیے ہے. تو پہلی شرط یاد رکھو اللہ کی اجازت. نمبر 2 استحقاق. اجازت تو اللہ کی مرضی پہ موقوف ہے، لیکن استحقاق کے لیے اللہ سے بھیک مانگو کہ اللہ جب تک جیے اسلام پر رکھیے، اور جب بھی موت آئے تو ایمان پر آئے، کیونکہ ذرہ برابر ہی صحیح ایمان لے کے جانا ہے یہاں سے. یہ ہے کوشش. اور ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ایمان خرید لائے، رکھا ہوا ہے صاحب کام میں آئے گا. ایمان وہ شے ہے جو بازار سے بکتی نہیں، اس کو تو حفاظت سے رکھنا پڑتا. یوں ہی اگر رہو گے حکم خدا سے غافل، شیطان چھین لے گا ایمان رفتہ رفتہ. شیطان کا کام کیا ہے؟ ایمان چھیننا. اور ہمارا کام کیا ہے؟ ایمان کا تحفظ کرنا. ایمان کیا چیز ہے؟ یہ بات کیوں یاد آئی؟ شفاعت پہ یاد آئی. شفاعت کے لیے شرط ہے استحقاق، اور وہ ہے ایمان، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، اور وہ مرتے وقت ہونا. دنیا میں ایمان تھا لیکن مرتے وقت خاتمہ نہیں ہوا ایمان پر، تو وہ شرط ختم ہو گئی. اسی لیے خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ. یہ خود نبی نے دعا سکھائی ہے کہ خاتمہ ایمان ہونے کی دعا کرتے رہو. خیر ایامی یوم القاک فیہ، بہترین دن میرا وہ دن ہو جس دن میں آپ سے ملاقات کروں. حضرت ابراہیم بلیاوی فرمایا کرتے تھے ایمان ایک شعلہ جوالا ہے، ایک آگ کا ڈلا ہے. آپ کے ہاتھوں پہ آگ کا انگارہ رکھو، اس کو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے.
آخری دور میں ایمان کو بچانا ایسا ہی مشکل ہوگا، یہ نبی نے فرمایا۔ آخری دور میں اپنے ایمان کو بچانا ایسا ہی مشکل ہوگا جیسے ہتھیلی پر آگ کا ڈلا رکھنا مشکل ہوگا۔ آخری وقت میں لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جائیں گے بکریوں کے ساتھ، جو بارش کے پانی جمع ہوں گے وہ پی لیں گے اور بکریوں کا دودھ استعمال کر کے حیات گزار لیں گے، وہیں اذان دیں گے، وہیں نماز پڑھیں گے، نیچے ان کے رہنے جگنے ہوئی ختم ہو جائے گی قیامت ان کے واسطے۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ دنیا بتدریج بگڑ رہی ہے، بن نہیں رہی ہے۔ دنیا شباب کی طرف نہیں جا رہی ہے، بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، سب نبی آ کے جا چکے، لہذا اب اس کائنات کو شباب نہیں ہے، زوال ہے، بڑھاپا ہے۔ یہ جو نبی کے زمانے سے جتنا دور جائے گا اتنا گویا پاور ہاؤس سے دور چلا گیا۔ اب اس کے ایمان کے واسطے کیا شکل ہے؟ فرماتے ہیں ایمان آگ کا ڈلا ہے، ہوا دیتے جاؤ چمکتا رہے گا، وہ ہوا دینا بند کر دو راکھ کی تہ جم جاتی ہے، تھوڑی دیر میں دوسری تہ، پھر تیسری، پھر چوتھی، اوپر سے راکھ دبتے دبتے جمتے جمتے نیچے آگ پوری بجھ جاتی ہے۔ اور اگر ہوا دیتے گئے تو ڈلا چمکتا رہتا ہے، راکھ کی تہ جمتی ہی نہیں۔ فرمایا اس یقین کو جو قلب میں ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے اعمال کی ہوائیں دیتے رہنا ضروری ہے، اچھی صحبت ملنا ضروری ہے، قرآن کی تلاوت ضروری ہے، درود شریف ضروری ہے، استغفار ضروری ہے، قرآن کریم کا علم کا ماحول ضروری ہے۔ جب تک اعمال کی ہوا نہ دیں گے زنگ پکڑ لے گا۔ ہر چیز کے لیے زنگ لگتا ہے پھر قلعی بھی ہوتی ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکل شیء سقارہ و سقارۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کے لیے ایک قلعی ہے، ایک سیقل ہے، لیکن دل کا سیقل اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر دل صاف نہیں ہو سکتا، تو دلوں میں بھی زنگ لگتا ہے، گناہوں کی نحوست سے زنگ لگتا ہے۔ اس لیے آدمی پر لازم ہے کہ استحقاق کو باقی رکھنے کے لیے اپنے ایمان کی فکر ضرور کرے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ تین چیزیں ہو گئیں، کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا یعنی ہمدردی ختم، زر معاوضہ قبول نہیں ہوگا یعنی فدیہ ختم، سفارش کام میں نہیں آئے گی یعنی دوستی ختم، مدد نہیں کی جائے گی یعنی اللہ کے مقابل کس کی مجال ہے مدد کرنے کی؟ اللہ کا ایک فیصلہ ہو گیا تو اس فیصلے کے خلاف مقابلہ کون کرنے آئے گا؟ اس لیے فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ایسے دن سے ڈرو۔ کس کے لیے کہا یہ ان کے لیے کہا ہے جو اولاد یعقوب ہیں، ان تمام کے لیے کہا گیا ہے۔ اب یہاں سے بہت اہم جملہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا، ایک مثال دیا ہے، دیکھو ابراہیم میرے خلیل ہیں، ان کو میں نے خلت سے نوازا ہے، لیکن ابراہیم نے خلت کے باوجود امتحان میں کیسی کامیابی حاصل کی اور میں نے انہیں کیسا تپایا ہے مصیبتوں میں۔ زندگی میں 6 قربانیاں ہیں، ہم ایک سمجھتے خالی بکرے والی، قربانی کرو کھا جاؤ بس۔ ابراہیم کی زندگی میں بکرے کی قربانی تو ایک زندگی میں ایک قربانی ہے، ایسی 6 قربانیاں ہیں۔ ان 6 میں سے ہم 5 کو جانتے بھی نہیں، صرف 6 جانتے، 6 میں سے ایک پر عمل ہے، 5 غائب۔ وہ 6 کیا ہیں دیکھو اس آیت میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب امتحان لیا ابراہیم کا ان کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ چند کلموں کے ذریعے، چند باتوں کے ذریعے، چند حکموں کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ ان تمام کو ابراہیم نے پورا کر دیا۔ چند کلمے، ابراہیم کو اللہ نے کیا کیا؟ ابتلا کے معنی مبتلا کیا، یعنی آزمائش میں ڈالا۔ جب سونا چیک نہیں ہوتا ہے تو کیا کرتے اس کو پورا کا پورا پگھلا دیتے، اب معلوم ہوتا ہے یہ کتنا کھرا ہے کتنا کھوٹا ہے۔ جب تک میدان کارزار میں نہیں آئے تھے تب تک مجاہدین کے ساتھ منافقین لگے ہوئے تھے، جب میدان کارزار میں آئے تو 300 کو لے کر لوٹ گئے منافقین کا، دیکھو یہ ہے کھرا کھوٹا ہونے کی جگہ۔ مجاہدین جمتے ہیں، منافقین غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کو واضح کیا ہے، اللہ چاہتے ہیں
کہ سب کو معلوم ہو جائے. اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن علم ظہور کرنا چاہتے ہیں کہ کون لڑنے والے ہیں، کون جمنے والے ہیں، کون بھاگنے والے ہیں. وَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے، لیکن ظاہر کر دو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ایسا کرنے کا حکم دیا. ابراہیم کو اللہ نے کتنے حکم دیے، کیا کیا دیے؟ تفصیلی بحث سورہ صافات میں ہے. سورہ صافات میں اللہ نے قربانی کا حکم دینا شروع کیا ہے. ان کی پہلی آزمائش جب پیدا ہوئے تو گھر میں کوئی موحد نہیں تھا، سب مشرک تھے. آج کسی کے گھر میں اگر کوئی لڑکا پیدا ہو اور گھر میں سب کے سب مشرک ہوں تو کیا وہ موحد بن سکتا ہے؟ کوئی شکل ہے آپ کے سامنے؟ جس طرح سے یہ گھنگور گھٹائیں چھائی ہیں کفر کی، ویسا ابراہیم آنکھ کھولتے ہیں تو گھر میں سب کے سب بت پرست ہی نہیں تھے بلکہ بت بنا کر بیچتے تھے، بت گر تھے. ہاں، ان کے والد بھی، ان کے گھر والے بھی، پورا گھرانہ بھی، پورا ماحول بھی مشرک، بلکہ بتوں کو بنا کر بیچنے والے، اسی کی روزی کھانے والے تھے. اب مجھے بتائیے اس پہ پیدا ہونے والا بچہ کیسا موحد بن سکتا ہے؟ یہ آزمائش نہیں ہے؟ ان کے والد نے کہا بیٹے بیچ کے آؤ، ہلو تم بھی بیچ کے آؤ. اللہ نے اس بچے کو جو آگے چل کر خلیل بننے والا ہے کتنا ہونہار ہوگا. ہمارے پاس گاؤں والے ایک مثل کہتے ہیں، ننھے منھے بروا کے چکنے چکنے پات، یعنی جو درخت بعد میں اچھا ہونے والا ہے شروع سے اس کے پتے چکنے چکنے ہوتے ہیں، اس پہ کیڑ میل نہیں لگتا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ درخت اچھا بننے والا ہے. تو ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات. ابراہیم اس زمانے میں بتوں کو لے کر جاتے ہیں بیچنے کے لیے تو کہتے ہیں لے لو ایسا خدا جو بولتا نہیں، ہاں لے لو ایسا معبود جو سنتا نہیں، لے لو ایسا معبود جو خود چلتا نہیں، میرے کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے. کون خریدے گا؟ بولو کون خریدے گا؟ شام تک آتے ایک بھی نہیں بکتا. ابا نے کہا کیا کیا؟ کون لے گا نکموں کو؟ کھا نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، کوئی پھوڑ دیا تو کس نے پھوڑا بول نہیں سکتے، انہیں کون لے گا؟ یہ امتلا ہے، آزمائش ہے. آج نوجوان جب ملتے ہیں تو اپنے گھروں کے ماحول میں ڈھل جاتے ہیں. اگر مشرکانہ ماحول ہے تو مشرکانہ ماحول ڈھل جاتے ہیں. یہ ابراہیم کی کرامت نہیں، معجزہ کہا جائے گا. معجزہ کہ سب کے سب بت پرست ہیں، لیکن یہ شخص موحد پیدا ہوتا ہے اور بچپن میں بتوں سے بیزارگی کا اظہار کرتا ہے. بولتا ہے میرے ابا جان کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ یہ تو سنتے نہیں، یہ تو بولتے نہیں، یہ تو کسی کام کے نہیں. میں آیتیں قرآن کرتا ہوں مگر ٹائم ختم ہو رہا ہے. کافی آیتیں اس موضوع پر، صرف مریم پڑھ لینا، کافی آیتیں. یہ بڑے بڑے بچے ہوئے، دھیرے دھیرے آگے بڑھے. یہ ابتلا اور آزمائش تھی. ایک موقع آیا، میلہ لگا، ساری قوم چلی گئی میلے میں. ان سے کہا تم بھی چلو میلہ ہے. انہوں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انی سقیم، بیمار ہوں میں. کہا آپ بیمار ہیں؟ تاروں میں دیکھا. تاروں میں دیکھ کر اس واسطے کہا کہ ان کے عقیدے میں تاروں میں نظر آتا تھا، نظر. فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم. تاروں میں دیکھ کے کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، تم لوگ جاؤ. بیماری کون سی تھی؟ کڑھن، اضطراب، کہ پوری قوم بتوں کی پجاری ہے، میں کیا کروں ان کے ساتھ. قوم چلی گئی. تمام کے تمام بت کدے میں داخل ہوئے، کوئی نہیں تھا، سب بت بیٹھے تھے، سنوارے ہوئے، لگائے ہوئے. سب کو توڑ دیا. سب کو توڑنے کے بعد ایک بڑے بت کے کندھے پر اسی پھاوڑے کو رکھ دیا جس سے توڑا تھا سب کو. ایک کو چھوڑ دیا، پوروں کو صاف کر کے بڑے کو چھوڑ دیا. پوری قوم آ کے دروازہ کھول کے دیکھتی ہے یہ کیا ہوا. من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین. ہمارے بتوں کے ساتھ جس نے سلوک کیا ہے ظالم ہے. کون ہے یہ؟ تحقیق شروع ہوئی.
کچھ لوگوں نے کہا سمعنا، قالوا سمعنا فتن، ہم نے نوجوان کو سنا ہے تذکرہ کر رہا تھا ایسا اور ویسا، یقال له ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا بلا کے لاؤ، بلا کے لائے گئے، تم نے کیا یہ؟ انہوں نے کہا اب مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، ان سے پوچھو نا۔ ہاں، قالوا من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انت فعلت هذا، کیا تم نے کیا یہ؟ سورہ انبیاء میں یہ بحث طویل آئی ہے، لمبی بحث آئی ہے، میں بہت کم ٹائم میں شارٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ ابتلا کس کو بولتے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ ان سب کے بڑوں نے یہ حرکت کی ہے، ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں تو۔ اب قوم پریشان، ان کا دعویٰ صحیح ہے، بھائی دروازہ بند ہے، موقع واردات پہ یہ موجود ہیں اور اعلیٰ برآمد ان کے سر سے ہو رہا ہے، آپ ان سے نہیں پوچھ کے ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آخر ان سے پوچھو نا، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں۔ پوری قوم کا سر جھک جاتا ہے اور افسوس سے کہتے ہیں ابراہیم تم کو معلوم ہے نا یہ لوگ بولتے نہیں، ابراہیم تمہیں معلوم ہے یہ لوگ بولتے نہیں۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ نفسیات۔ آپ بھی نفسیات سے علاج کرو۔ نفسیات یہ ہے، دیکھو ابراہیم کے، قالوا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، فرجعوا الی انفسہم، اپنے اپنے طرف سب نے سوچا، غور کیا اور کہا کیا جواب دیں، بچہ تو صحیح بول رہا ہے، تو بچے بولتے نہیں، کیا جواب دیں اس کو؟ جب پوری قوم نے کہا کہ یہ بولتے نہیں ہیں، تم کو بولنا پڑے گا، ابراہیم کو موقع ملا، کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر افسوس ہے اور تم جن کی بندگی کرتے ہو ان پہ بھی افسوس ہے، دونوں نکمے، دونوں ناکارہ، ضعف الطالب والمطلوب، یہ بھی کمزور وہ بھی کمزور، سجدہ کرنے والے بھی، سجدہ جن کو کرتے وہ بھی، تمہیں یہ خبر نہیں ہے کہ تم کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ پوری قوم لاجواب ہو گئی۔ اب آستین چڑھا کے بولتی ہے اگر کچھ کرنا ہے بتوں کی تعریف میں اور بتوں کے تعاون میں تو اس کو جلا دو آگ میں، ایک ہی راستہ۔ سوچا آپ نے؟ جواب نہیں تھا قوم کے پاس تو کیا کیا؟ جلا دو اس کو۔ چنانچہ آگ لگائی گئی، ایسی آگ لگائی گئی، سورہ صافات میں بحث آتی ہے کہ پرندہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ شیطان آیا، کہا پھینکتے کیسا؟ ایسا پھینکو کہ جا کے بیچ میں گرے۔ وہاں سے منجنیق شروع ہوئی، منجنیق کا مطلب دور سے پھینکنا، صحیح مقام پہ گرنا۔ شیطان کے ایجاد میں سے آیا یہ بھی، گھر میں بیٹھ کے دوسروں کے گھر میں پھینک دو۔ شیطانی کارندے آج بھی وہی کام کر رہے ہیں، سامنے لڑنے کی ہمت نہیں ہوتی، کہاں سے لڑتے؟ دور سے پھینک دو۔ بیٹھے ہیں دیواروں کے اندر، بیٹھے ہیں بڑے سکون کی جگہوں میں، دور سے پھینک دو، یتیم بڑھ جائیں، بیوہ ہو جائیں، سب کے گھر مسمار ہو جائیں، پھینک دو دور سے۔ یہ شیطانی حرکت تھی اسی وقت، آج تک وہی چل رہا۔ ابراہیم کو اللہ سے محبت، اللہ کو ابراہیم سے محبت، فرشتہ آ کر بولتا ہے کہو تو یہ آگ بجھا دوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے سامنے موجود ہوں میں اور یہ آگ بھی موجود ہے، اللہ بچانا چاہے تو تمہاری کوئی حاجت نہیں، اور اللہ جلانا چاہے تو خلیل جلنے کو تیار ہے۔ قرآن کریم کی آیت شاہد ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو ہٹا کر آگ سے خطاب کیا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ یہ کیا ہے؟ آزمائش ہے، لیکن آزمائش میں کھڑے نکلے، کودنے کو تیار۔ ہاں، آگ میں کود جانے کو راضی ہونا کوئی آسان سمجھ رہے ہیں آپ؟ سوچو ذرا۔ ہاں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل تو سوچتی رہتی ہے جل جائیں گے، لیکن عشق تھا خدا دیا اور کہا جو ہوگا ہوگا۔ تو کیا ہے یہ ابتلا۔ اور وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے بنایا اور مقرر کیا خانہ کعبہ کو لوٹنے کی جگہ لوگوں کے واسطے اور امن کی جگہ، مثابہ کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، اور امن کے معنی سکون کی جگہ۔ تو بیت سے مراد بیت اللہ، خانہ کعبہ کو جب ہم نے بنایا
لوٹنے کی جگہ لوگوں کے واسطے اور امن کی جگہ۔ اور حکم یہ بھی دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ ابراہیم کے مقام پر جائے نماز، نماز پڑھنے کی جگہ۔ اس سے مراد وہ 2 رکعت نماز جو تہجد جو طواف کے بعد پڑھی جاتی ہے مقام ابراہیم پر، اگر وہاں موقع نہ ملے تو مطاف میں یا پورے حرم میں کہیں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے حکم دیا اور حکم کیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، کہ تم دونوں پاک رکھو میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے واسطے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے واسطے، والرکع السجود اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے واسطے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب، اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب، بنا اجعل بنا ہذا اس کو بلدن آمنا شہر کو امن والا، یعنی بیت اللہ کو اور مکۃ المکرمہ کو ایسا شہر بنا دے جو امن والا شہر ہو۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اور رزق عطا فرما وہاں کے مکینوں کو پھلوں کے ذریعے سے۔ ورزق رزق عطا فرما اہلہ مکے والوں کو من الثمرات پھلوں سے میووں سے، من آمن منہم ان میں سے جو بھی ایمان لائے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر۔ قال فرمایا ومن کفر فأمتعه قلیلا، اور جس نے کفر کیا ان کو بھی نفع پہنچاؤں گا، قلیلا مگر تھوڑا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر ان کو جبرن لاؤں گا دوزخ کے آگ کی طرف، وبئس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب یاد کرو اس وقت کو جب اٹھاتے تھے حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر، قواعد کے معنی بنیادیں، قاعدہ کی جمع قواعد ہے، من البیت خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اسماعیل اور ابراہیم دونوں، اور یہ دعا کرتے تھے ربنا تقبل منا، اے رب ہمارے قبول کر ہم سے۔ گویا دعا میں یہ جز شامل ہے کہ اس بہترین تعمیر کو ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، وجعلنا مسلمین لک، اور بنا ہم کو حکم بردار اپنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں بھی کر ایک جماعت فرما بردار اپنی، ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ایک امت جو آپ کی اطاعت کرنے والی ہو۔ اصل میں مسلم کہتے ہیں اطاعت گزار کو۔ آج کے مسلم اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ نہیں جانتے۔ مسلم کہتے ہی ہیں اطاعت گزار کو، جو اطاعت نہیں کرتا ہے وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور بتلا ہم کو قاعدے حج کرنے کے اور ہم کو معاف کر، بے شک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، تلاوت کریں آپ کی آیتیں ان پر، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھلائیں ان کو کتاب، وَالْحِکْمَةَ اور تحقیق باتیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کریں، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ غالب حکمتوں والے ہیں۔